حدیث مبارک البخاری نے مرکوز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا، اگر اپنے گھر کے عورتوں کو یہ عمل کرتے ہوئی پاؤ تو اس کو فوراً اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ ایسا عمل ہے اس گھر میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، فقیر محتاجی اس گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے، شیطان ان کے گھروں پر حملہ اور ہو جاتی ہے، اور ان کے گھر والوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کون سے خطائے بلائے اور مصیبتیں آنے والی ہے۔ جو عورت یہ عمل کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ ہر پل لعنت بیچتا ہے، اور ان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رشتہ مقدس ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، خداوند کریم کے احکامات سے نہ کوئی مقدس ہی نہ ہوگا کہ ان کے اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے، ان کے احکامات بھی برتر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دو، بس اسے نکال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 ایسے محترم عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم صادر فرماتا ہے کہ اس کے تعظیم کیا کرو، وہ عورتیں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ صرف ایک ایسے عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت دی رکھی ہے، اور اس عورت کو گھر سے نکالنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے، اور اس عورت کا عمل بھی بتائے گے کہ وہ کون سے عمل پر اس عورت کو لعنت بھیجی ہے۔ سب سے پہلے وہ خوش نصیب 5 عورتیں ہیں جن عورتوں میں یہ نشانیاں ظاہر ہو تو وہ خوش ہو جائے کہ ان کا رب تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ سمجھو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس عورت پر مہربان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے محبت کے 5 نشانیاں، اگر کس نے ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتائے گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا عمل ہے، یا عورت کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا عمل ہے، اس عمل سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی نشانی جس عورت میں ظاہر ہو جائے وہ ہے اللہ پاک جس کو دین کے سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تسلیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اور عزت و وقار اسے بندے کو دیتی ہے جو اللہ پاک کا پیارا ہو، لیکن اللہ پاک دین کے سمجھ اس کو دیتے ہیں۔ جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے، جو عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ پاک کے محبت، اللہ کی ذکر و اذکار سے محبت، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ ہو، یہ وہ چیز ہے جس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بنا لیتا ہے تو پھر اس پر تھوڑے سے آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو بندہ آزمائش کے وقت وکلاہٹ کا شکار ہو جائے، یعنی یہ کیا ہوگا، میرے ساتھ میں تو نماز بھی پڑھتا ہو یا پڑھتی ہو، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہو یا کرتی ہو، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، یا میں تنگدست کیوں ہو گیا ہو یا ہوگی ہو، میں تو دین کا کاربند ہو یا کاربند
تھی، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے توحید کے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنے بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہوئی کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، یا اس مٹی کے برتن میں کوئی دراڑ تو نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائے گی تو میں جنت میں جا رہا تھا، اس کے چلنے کے اونٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، اے بلال حبشی، آپ کے غلام ہے۔ چل تو وہ زمین پر رہے لیکن ان کے اٹھ ستویں آسمان پر جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تمہارے پیدل چلنے کے آہٹ مجھے جنت میں سنائی دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دیا ہوا درس آج تک نہیں بولا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت بوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کے حالات میں رہتا ہو، اور جب بھی ہے وضو ہوتا ہو تو اس وقت وضو کر لیتا ہو، تب بھی 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے عمل پر کاربند ہوا چلتے زمین پر ہے اور قدموں کے آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کے محبت کی دوسری نشانی ہے، اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے کو آزماتا ہے۔ نیکوکار عورتوں کے تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کتنے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کیسے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے طرف خوبصورت بدر آولاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کیسے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمانے سے پہلے آسمانوں میں زلزلہ جاتا ہے، سب فرشتے ہیں ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ یا بندی پیارا بن گیا ہے، اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہے، آسمان کے کرب و فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کے نور مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کیا کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں، تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جس یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کے وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سے رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے یا رہتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی انسان نہیں لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک انسان کو خوش نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا
دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر امید ہوتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کے طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤں گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندگی لوگوں کے نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 3، جب کیسے کہ نیکیاں قبول ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کی جسم میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کی رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، وہ رزق ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کے دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو اس کے موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کے محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتا ہے عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ کے سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست و ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علم، میرے بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کے دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کے صفائی اچھی طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹا یا غصہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شخص کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یہ عورت کے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے اور وہ اپنے اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنے اولاد کے پرورش کرنے کے اجر شوہر سے مانگنا چاہیے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کے بات کرتے ہو، اگر خوش سی گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کے عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی ہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے، وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کسی عورت پر مرد ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا ہے، تو روز حساب اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کے شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتائے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں ایک عورت پر ظلم کرنا کیسا عمل ہے؟ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئی اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی پریشان اور رزق میں تنگ دستی کا سبب بن جائے گی۔ یہ عورت تمہاری بیوی تمہاری ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں یہ پڑے رہتی ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتے ہیں
उस घर में रिज़्क़ के फरिश्ते नहीं आया करते, और यो उस घर में रहने वाले मर्दों के रिज़्क़ के राह तंग होने लगती है, और जो वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ़्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द के तकदीर में और दौलत औरत के तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में फरावानी हो और इज़्ज़त, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपने औरतों का ख्याल रखो, उन्हें होश रखो। अल्लाह के फजल व करम से तुम्हारी इज़्ज़त, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। मुहतरम नाज़रीन, उसी तरह का एक और वाक़या है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपने औरत पर जुल्म करता है और उसके तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके पास तशरीफ़ ले गई और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द को ताकतवर उसलिए बनाया है ताकि औरत की हिफाजत कर सके, न कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपने औरतों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर लानत बेचते हैं। तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे निकाह में है, मैं उससे जो बात कहता हो ये मेरे बात नहीं मानते। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपनी बीवी लिए ग़ुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए उस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारे औलाद की अच्छी तरबियत के लिए उस औरत को चुना गया है। ये शख्स जिससे मदद ले जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारे औलाद को परवान चढ़ाए उसे हक़ीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद के बावत अपने ऊपर ले आने वाले वक्त में जो औलाद उस औरत की जिस्म से तुम्हें नसीब हो गई तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत हो गई, उस बदकार औरत की निशानी जिसको घर से निकालने का हुक्म दिया गया। हज़रत इब्न अब्बास रिवायत बयान फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उस औरत को अपने घर से निकाल दो। वो औरत ये है कि उस औरत का रहन सहन पहनना मर्दों जैसा अमल करते हो, यानी मर्दों से मुशाबिहत का अमल करते हो, यानी बाल कटवाते हो, कपड़े मर्दों जैसे पहनती हो, उसका तरीक़ाकार बोलने का उठने का मर्दों जैसा करे। उस औरत को अपने घरों से फ़ौरन निकाल दो। अल्लाह तबारक व तआला से दसवां अदब गरिया वज़ारी से दुआ है, अल्लाह ताला हमें दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे औलाद को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुल्लाह खैर। नाज़रीन, कमेंट्स बुक में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें।